السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون. تو آج کی اس ویڈیو میں ایک اور مضمون لکھنے جا رہے ہیں اور آج کے اس مضمون کا ٹاپک ہے پاکستان کے مسائل. تو یہ جو مضمون ہے وہ گریڈ 9, 10, 11 اور 12 تک کے بچے اپنے ایگزام میں لکھ سکتے ہیں لانگ کویشچن میں، اور 15 مارکس کا یہ جو ہے وہ آپ کا مضمون ہے. تو یہاں پر شروع کرتے ہیں ہم. پہلے اگین سب سے پہلے یہاں پر آج کا مضمون تھوڑا سا ڈفرینٹ لکھنے والی ہوں، کیونکہ آج میں جو ہوں وہ ہیڈنگ دے کر اس کو میں یہاں پر لکھوں گی. تو سب سے پہلے اگین آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم لوگ لکھتے ہیں انٹروڈکشن، تعارف، ٹھیک ہے، جس میں ہم انیشیٹ کرتے ہیں اپنے مضمون کو. تو یہاں پر میں نے لکھا ہے پہلے پیراگراف میں، یعنی جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہے، تعارف والا پیراگراف ہے، پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے. اپنے قدرتی وسائل، ثقافت اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے. پاکستان کو پچھلے کئی سالوں سے متعدد مسائل کا سامنا ہے. پاکستان کو پچھلے کئی سالوں سے متعدد مسائل کا سامنا ہے جو کہ اس کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اس مضمون میں ان تمام مسائل کا ذکر کیا گیا ہے. جو کہ درج ذیل ہے. پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے. اپنے قدرتی وسائل، ثقافت اور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے. پاکستان کو پچھلے کئی سالوں سے متعدد مسائل کا سامنا ہے جو کہ اس کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اس مضمون میں ان تمام مسائل کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ درج ذیل ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہمارا تعارف والا پیراگراف ہے. تو اب ہم چلتے ہیں، ہم اس کے ڈیٹیلز لکھیں گے. اب یہاں پر ڈیٹیلز جو ہے وہ میں نے ہیڈنگ ڈال کر لکھے ہیں. تو یہاں پر میں نے بلو مارکر کا یوز کیا ہے. پہلا ہیڈنگ ہے اقتصادی مشکلات. سو یہاں پر جو ہے وہ ہم اسی طرح سے ون بائی ون کر کے جو بہت میجر اور بہت ڈومینیٹنگ یہاں پر مسائل ہیں، دوسرے مسائل بھی ہیں لیکن یہ بہت پرومیننٹ اور بڑے مسائل ہیں. تو ون بائی ون کر کے اس کو میں ہیڈنگ لکھوں گی اور اس کے اندر جو ہے وہ میں کانٹینٹ جو بھی ہیں وہ لکھنا میں اس کے اندر شروع کر رہی ہوں. پاکستان کی معیشت ایک طویل عرصے سے مشکلات کا شکار ہے. بے روزگاری، مہنگائی اور کرنسی کی ویلیو میں کمی نے عوام کی زندگی کو نہایت مشکل بنا دیا ہے. بے روزگاری، مہنگائی اور کرنسی کی ویلیو میں کمی نے عوام کی زندگی کو نہایت مشکل بنا دیا ہے. اگین اقتصادی مشکلات کی ہیڈنگ میں نے لکھا ہے پاکستان کی معیشت ایک طویل عرصے سے مشکلات کا شکار ہے. بے روزگاری، مہنگائی اور کرنسی کی ویلیو میں کمی نے عوام کی زندگی کو نہایت مشکل بنا دیا ہے. زراعت پر انحصار، صنعتوں میں کمزور بنیادیں اور قرضوں کے بوجھ نے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. زراعت پر انحصار، صنعتوں میں کمزور بنیادیں اور قرضوں کے بوجھ نے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہاں پر سیکنڈ ہیڈنگ ہے تعلیم کی کمی. تو یہاں پر پاکستان میں تعلیمی نظام کی حالت نہایت کمزور ہے. تعلیم کی کمی ہیڈنگ میں نے لکھنا شروع کیا ہے پاکستان میں تعلیمی نظام کی حالت نہایت کمزور ہے. بچوں کی بڑی تعداد اسکولوں سے باہر ہے اور جو بچے اسکول جاتے ہیں انہیں معیاری تعلیم نہیں ملتی. تو یہاں پر جو ہے وہ میں نیکسٹ پیج پر شفٹ ہو رہی ہوں. انہیں معیاری تعلیم نہیں ملتی سے آگے ہم لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اسکولوں کی بے حد زیادہ فیس بہت سارے والدین کے لیے دینا مشکل ہے. دیہی علاقوں میں خاص طور پر تعلیمی سہولیات کی بہت زیادہ کمی ہے.
دیہی علاقوں میں خاص طور پر تعلیمی سہولیات کی بہت زیادہ کمی ہے۔ دیہی علاقے مطلب جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں ان کو دیہی بولتے ہیں۔ شرح خواندگی کی کمی نے نوجوانوں کو ترقی کی دوڑ میں نہایت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ شرح خواندگی کی کمی نے نوجوانوں کو ترقی کی دوڑ میں نہایت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اسکولوں کی بے حد زیادہ فیس بہت سارے والدین کے لیے دینا مشکل ہے۔ دیہی علاقوں میں خاص طور پر تعلیمی سہولیات کی بہت زیادہ کمی ہے۔ شرح خواندگی کی کمی نے نوجوانوں کو ترقی کی دوڑ میں نہایت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں پر میں تھرڈ ہیڈنگ لکھ رہی ہوں، صحت کے مسائل۔ یہ جو ہے وہ تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہاسپٹلس وغیرہ اور جو ہیلتھ کا فیسلٹی ہے وہ کتنا زیادہ کم ہے۔ صحت کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ صحت کے شعبے میں پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ صحت کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ صحت کے شعبے میں پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بنیادی صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی، ناقص طبی خدمات اور وبائی امراض کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ صحت کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ صحت کے شعبے میں پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بنیادی صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی، ناقص طبی خدمات اور وبائی امراض کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، اور گاؤں دیہات کے علاقوں میں تو یہ صورتحال اور بھی شدت اختیار کر گئی ہے۔ اب چلتے ہیں نمبر 4، یہاں پر ہمارے پاس ہیڈنگ ہے سیاسی عدم استحکام۔ اس سے تو آج کل تمام ہی لوگ جو ہے وہ واقف ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ انسٹیبل ہے پولیٹیکل کنڈیشنز پاکستان میں آج کل۔ تو سیاسی عدم استحکام اسے ہم بول رہے ہیں یہاں پر اردو میں۔ پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام نے ملک کی ترقی کو حد سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام نے ملک کی ترقی کو حد سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ حکومت کی تبدیلی، کرپشن اور سیاسی کشمکش نے عوام کا اعتماد کمزور کر دیا ہے۔ حکومت کی تبدیلی، کرپشن اور سیاسی کشمکش نے عوام کا اعتماد کمزور کر دیا ہے۔ مستقل سیاسی، معاشرتی اور سماجی استحکام کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ مستقل سیاسی، معاشرتی اور سماجی استحکام کے ترقی ممکن نہیں۔ پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام نے ملک کی ترقی کو حد سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ حکومت کی تبدیلی، کرپشن اور سیاسی کشمکش نے عوام کا اعتماد کمزور کیا ہے۔ مستقل سیاسی، معاشرتی اور سماجی استحکام کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ یہاں پر چلتے ہیں ہم 5th ہیڈنگ لکھ رہے ہیں دہشت گردی اور انتہا پسندی۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی نے پاکستان اور اس کے لوگوں کو بہت تکالیف پہنچائی ہیں۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی نے پاکستان اور اس کے لوگوں کو بہت تکالیف پہنچائی ہیں۔ بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں، بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں، معیشت کو نقصان پہنچا۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی نے پاکستان اور اس کے لوگوں کو بہت تکالیف پہنچائی ہیں۔ بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں، معیشت کو نقصان پہنچا، اور بین الاقوامی سطح پر ملک کی ساکھ کمزور ہوئی۔ اور بین الاقوامی سطح پر ملک کی ساکھ کمزور ہوئی۔ ساکھ مطلب امیج یا ریلیشن شپ کو کہتے ہیں۔ ملک کی ساکھ کمزور ہوئی۔ اگرچہ حکومت نے اس کے خلاف کئی اقدامات کیے مگر یہ مسئلہ پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ معیشت کو نقصان پہنچا اور بین الاقوامی سطح پر ملک کی ساکھ کمزور ہوئی۔ اگرچہ حکومت نے اس کے خلاف کئی اقدامات کیے مگر یہ مسئلہ پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ تو یہاں پر یہ تھا میرا 5th ہیڈنگ۔
सिक्स्थ हेडिंग हमारे पास यहाँ पर है माहौलियाती मसाइल। अब आप यहाँ पर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई और मसाइल जो आपको लगते हैं आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन ये है कि 6 हेडिंग्स जो हैं वो 15 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए काफ़ी होती हैं। तो यहाँ पर 6 हेडिंग में मैं लिख रही हूँ माहौलियाती मसाइल। मुल्क पाकिस्तान को माहौलियाती मसाइल का भी सामना है। मुल्क पाकिस्तान को माहौलियाती मसाइल का भी सामना है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली ने माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली ने माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है। इसके साथ जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी ने आबो हवा को मुताफ़िन बना दिया है। इसके साथ जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी ने आबो हवा को मुताफ़न बना दिया है। मुताफ़न यानी पोल्यूटेड या फिर कंटामिनेटेड। मुल्क पाकिस्तान को माहौलियाती मसाइल का भी सामना है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली ने माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है। इसके साथ जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी ने आबो हवा को मुताफ़िन बना दिया है। यहाँ पर अब मैं कंक्लूजन लिखने जा रही हूँ, यानी अभी तक मैंने जो भी लिखा है इसको मैं अपने वर्ड में कंक्लूड कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अब हमारा लास्ट पार्ट है हमारे इस मज़मून का। हमारा मज़मून 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है, तारुफ़ और डिटेल्स एंड देन कंक्लूजन। तो यहाँ पर कंक्लूजन पैराग्राफ में मैंने लिखा है, पाकिस्तान को इन मसाइल से निपटने के लिए मरबूत और मुस्तहकम हिकमत अमली की ज़रूरत है। हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी। पाकिस्तान को इन मसाइल से निपटने के लिए मरबूत और मुस्तहकम हिकमत अमली की ज़रूरत है। हुकूमत, अवाम और मुख्तलिफ़ तंजीमों को मिलकर इन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान को इन मसाइल से निपटने के लिए मरबूत और मुस्तहकम हिकमत अमली की ज़रूरत है। हुकूमत, अवाम और मुख्तलिफ़ तंजीमों को मिलकर इन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तालीम, सेहत और सियासत में बेहतरी लाकर ही पाकिस्तान एक तालीम, सेहत और सियासत में बेहतरी लाकर ही पाकिस्तान एक मज़बूत और खुशहाल मुल्क बन सकता है। तालीम, सेहत और सियासत में बेहतरी लाकर ही पाकिस्तान एक मज़बूत और खुशहाल मुल्क बन सकता है। उम्मीद है कि मुश्तरका कोशिशों से हम इन मसाइल पर काबू पा सकेंगे। उम्मीद है कि मुश्तरका कोशिशों से हम इन मसाइल पर काबू पा सकेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। उम्मीद है कि मुश्तरका कोशिशों से हम इन मसाइल पर काबू पा सकेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। तो ये था हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ। तो यहाँ पर लास्ट में जस्ट फॉर लाइक एज अ पाकिस्तानी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें जो है वो हमेशा अपने मुल्क और कौम के लिए जो है वो खिदमत अंजाम देनी चाहिए। अपने मुल्क की कदर करना चाहिए, आज़ादी की कदर करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो यहाँ पर ये मेरा मज़मून कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मज़मून अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।